کو لانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضیاء النبی شریف سے میں مطالعہ کر رہا تھا حصول برکت کے لیے۔ ویسے تو میرے علم میں تھی یہ بات، لیکن حصول برکت کے لیے میں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس میں ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس منزل پر پہنچنے کے لیے۔ یہاں تک تو آپ نے سماعت کر لیا تھا کہ جب رسول پاک کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو حضور کے دادا جان حضور حضرت خواجہ عبد المطلب کا وصال ہو گیا، اور حضور اپنے چچا جان حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کی تربیت اور پرورش اور پناہ میں چلے آئے۔ یہاں تک تو آپ کے علم میں ہے، اور پھر آپ یہ بھی سن چکے ہو کہ گھر میں کس طرح حضرت خواجہ ابو طالب ان کی پرورش اس انداز سے کرتے تھے کہ پہلے تعظیم پھر کھانا، تاکہ حضور کی امت یہ کہہ سکے کہ حضرت خواجہ ابو طالب بھی حضور کی مدد نہیں کرتے رہے، وہ بھی حضور کی خدمت ہی کرتے رہے۔ یہاں تک تو میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لانے لگا ہوں۔ جب آپ کی عمر مبارک ہوئی 13 سال و باختلاف روایت 14 سال، ایک ہی بات ہے 13-14 سال میں، تو حضرت خواجہ ابو طالب نے ملک شام کا سفر کیا، کیونکہ آپ کا ذریعہ معاش ذریعہ آمدن تجارت، بہت بڑا قافلہ تیار ہوا اور ملک شام کی طرف جب سفر کرنے لگے تو گھر میں ان کے 4 بیٹے تھے اور دوسرے بھائی بھی تھے، لیکن رسول پاک نے اپنے چچا جان سے کہا، چچا جان میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چند دن کی دوری، چند ماہ کی دوری ہے، یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ ہی سفر پہ لیے چلیں۔ چچا جان بھی تیار ہو گئے اور سفر کے لے کے چل پڑے۔ اب جب ملک شام کا ایک معروف شہر تھا بصرہ، ایک معروف شہر بصرہ، وہ اور ہے، وہ ملک عراق میں ہے، اس شہر کا نام ہے بصرہ، یاد رہے گا نا؟ اس شہر کے قریب، شہر سے باہر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، صومعہ، عبادت خانہ، گرجا، کلیسا، جسے آج کل آپ معروف زبان میں کہتے ہیں چرچ۔ اب تو کوئی شبہ باقی نہیں رہا، جب پاس سے گزرنے لگے۔ اس گرجا کے اندر ایک بہت عمر رسیدہ، 100 سال سے زیادہ جس کی عمر تھی، ایک راہب، پادری، بہت بڑا عالم، تورات، زبور، انجیل کا بہت بڑا عالم، جس کا نام تھا جرجیس، وہ رہتا تھا۔ لیکن وہ جرجیس کے نام سے معروف نہیں تھا، بلکہ بحیرہ کے نام سے منسوب تھا۔ آپ سوچ رہے ہو کہ بحیرہ کیوں؟ بحیرہ سریانی زبان میں کہتے ہیں اپنے زمانے کا جو سب سے زیادہ ذہین، فطین، عالم اور نابغہ روزگار ہو، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو علم و حکمت میں اور دانش
دانائی اور زیرکی میں اسے کہتے تھے بحیرہ، تو یہ اپنے نام کی بجائے بحیرہ کہلاتا تھا۔ بحیرہ نے چرچ کی اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ اور مسافر اور گھوڑے اور گدھے اور لدے ہوئے سامان سے مکے کی بہت بڑی منڈی سے شام کی طرف جا رہے ہیں۔ اسے جب گھنٹیوں کی آواز سنی تو وہ سننا تو کیا تھا، وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا کہ آج اس قافلے میں ایک ایسا خوبرو نوخیز جوان بھی ہے جس کے سر کے اوپر بادل سایہ کرتے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ملک یا رسول اللہ، یا علی حضرت کی سے اللہ آپ سب کو زندگیاں عطا فرمائے۔ وہ جوان قافلے سے جس طرف بھی ہوتا ہے بادل بھی ساتھ اس کے چلتے چلے جا رہے ہیں، باقی سارا قافلہ تو دھوپ اور صحرا میں سفر کر رہا ہے، جبکہ یہ حسین جوان بادلوں کے سائے میں سفر کرتا چلا جا رہا ہے۔ یکدم اس بحیرہ نے اپنے دوسرے راہبوں کو بلایا، اپنے شاگردوں کو، دوسرے پادریوں کو، اپنے ساتھیوں اور سنگیوں کو بلایا اور بلا کے یہ نقشہ دکھایا، اور پھر نقشہ دکھا کے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس سارے قافلے کی دعوت کی جائے، کیونکہ یہ جوان جو مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں وہ نشانیاں مجھے نظر آ رہی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتلائی تھی، نبی آخر الزمان ایسا ایسا ہوگا۔ اور ساتھیوں سے کہا کھانے کا انتظام کرو۔ خود نیچے اترا، سیڑھیاں اترتا ہوا، کلیسا سے باہر نکلتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا، جو قافلے کے سالار تھے حضرت خواجہ ابو طالب جا کے ملا اور سلام کر کے کہتا ہے میں چاہتا ہوں آج کا دن آپ ہمارے کلیسا میں گزارو تاکہ ہم آپ کی کچھ خدمت کر سکیں، کھانے کا انتظام کر سکیں۔ حضرت خواجہ ابو طالب نے اور قافلے کے دوسرے سالاروں نے کہا ہمیں رکنے میں حرج کوئی نہیں، ہم رک جاتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر لیں گے، لیکن پہلے ہمارے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ جی کہیے کیا سوال ہے؟ تو آپ نے کہا ساری زندگی ہمیں گزر گئی یہاں سے گزرتے ہوئے، آج تک تو نے کبھی آنکھ اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا تھا، آج خود نیچے اتر کے تو ہمارے پاس آیا۔ بحیرہ نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے اس سوال کا جواب ابھی چھوڑ دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کروں۔ سالار قافلہ نے اجازت دی، کھانا تیار ہوا۔ اب تیزی کے ساتھ ہم منزل پر پہنچ جائیں، ویسے واقعہ تو طویل ہے۔ جب قافلہ رکا، اندر کھانا پک رہا ہے، باہر اونٹ بٹھا دیے، گھوڑے بٹھا دیے، اوپر سے سامان اتار کے رکھ دیا تاکہ پھر جب روانہ ہوں گے سامان پھر لا دیں گے اور چل پڑیں گے۔ سامان اتار کے رکھا، اور وہاں ایک درخت تھا بہت پرانا سا جس کے سائے میں لوگ سب بیٹھتے گئے۔ ادھر کھانا تیار ہو رہا ہے اور ادھر اکیلا بحیرہ اپنے حجرے، اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان قافلے والوں میں اس نوخیز جوان کی صورت کو تکنے کا مشتاق ہے اور دیکھ رہا ہے وہ جوان کدھر ہے۔ میری طرف دیکھتے رہیے، غور سے اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور جوان اپنے اونٹ بٹھا کر اور اونٹوں سے سامان اتار کر تاکہ اونٹ بیٹھے رہیں تو ان کے اوپر بوجھ نہ لدا رہے، وہ سب سے آخر میں اپنا سارا سامان اتار کر جب اپنے قافلے والوں کے پاس پہنچا تو پورے درخت کے سائے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کسی کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا بلکہ دھوپ میں ہی بیٹھ گیا، لیکن
بحیرہ کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے ہی وہ نوجوان دھوپ میں بیٹھا تو درخت نے اپنا سارا سایہ پھیر کر اس جوان پہ کر دیا. اللہ. اب جب درخت نے اپنا سایہ پھیر کر اس جوان پہ کیا تو کھانا پکاتے ہوئے اور تیار کرتے ہوئے دوستوں کو بلا کر بحیرہ نے پھر دکھایا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ سورج ہے، یہ درخت ہے، سایہ یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن کمال ہے یہ بچہ یہاں بیٹھا ہے، سایہ بھی اسی طرف آ گیا ہے. اب ان کے لیے اور حیرت کی بات ہو گئی. اتنی دیر میں کھانا پکا، ان کا آ جائیے کھانا کھائیے. اب دسترخوان لگ گئے، کھانا آگے سامنے رکھ دیا گیا، چاول روٹیاں جو بھی سامنے رکھ دیا گیا. بڑی تیزی کے ساتھ بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. جب تمام لوگ بیٹھ گئے نا آ کے، بحیرہ پھر اپنے کمرے سے اپنی سیڑھی سے نیچے اترا تاکہ میں دیکھوں میرے مہمان صحن میں بیٹھ گئے ہیں اور کھانا شروع ہوا ہے، اور میں پھر اس محبوب کی زیارت کر سکوں اور ان نشانیوں کا مشاہدہ کر سکوں اور اپنی آنکھوں سے خوش بختی کا نظارہ کر سکوں. جب نیچے اترا لوگ تو بیٹھے ہیں لیکن وہ جانے جہاں نظر نہیں آ رہا. نہیں، میں لفظ بدل دیتا ہوں، بارات نظر آ رہی ہے، دلہا نظر نہیں آ رہا. یہ لفظ زیادہ خوبصورت رہا ہے، یہ جملہ زیادہ خوبصورت رہا ہے کہ بارات تو نظر آ رہی ہے مگر دولہا تو ان کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اس نے سالار قافلہ حضرت خواجہ ابو طالب سے کہا کیا سب لوگ آ گئے؟ ان کا آ گئے. اس نے کہا نہیں، جس کی خاطر یہ سب سلسلہ تیار کیا گیا ہے وہ محبوب مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی رہ تو نہیں گیا. آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت حارث، یہ بھی رسول پاک کے چچا کہہ لیجئے، تایا کہہ لیجئے، یہ بھی حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں. حارث سے کہا میں اس خیال سے کہ پتہ نہیں اندر یہ کوئی خطرے کی بات نہ ہو تو میں نے محمد کو باہر محفوظ چھوڑ کے آیا ہوں. ان کا خیال تھا کہ بیٹے تم یہاں محفوظ رہو، سامان کے ارد گرد، سامان کی حفاظت نہیں، سامان ان کی حفاظت کرے گا. تو بلا لاؤ. حارث گئے، آپ کو بلا لائے. لوگ کھانا کھانے لگے، سب نے کھا لیا. تو اب بحیرہ نے 1 2 3 سوال کیے، ان سوالوں کے بعد میں اس منزل پر پہنچوں گا. جب کھانا کھا لیا تو بحیرہ، وہ بہت عمر رسیدہ تھا، قریب آ کے کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا محمد. کیا نام ہے؟ محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں. حضرت ابو طالب سے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے. اس نے کہا ابو طالب سے یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ان کا میرا بیٹا ہے. جب کہا نا میرا بیٹا ہے تو بحیرہ نے حیرت زدہ ہو کر آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا نہیں، اس کے باپ کو زندہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ رسول پاک کی کتنی نشانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. ان کے باپ کو زندہ نہیں ہونا چاہیے. جب کہا ان کے باپ کو تو زندہ نہیں ہونا چاہیے تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، میرے زیر کفالت پرورش پا رہا، میں اس کا نگہبان ہوں اور اس کا باپ واقعتاً وفات پا گیا ہے. جب کہا نا وفات پا گیا ہے، گویا بحیرہ کہنا چاہ رہا تھا جب ابھی امی جان کے شکم انور میں تھے. آپ نے کہا ہاں ابھی یہ ماں کے شکم میں تھا، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا. جب کہا نا دنیا سے چلا گیا تو اب بحیرہ بولا تو بس میری ایک آخری گزارش ہے، اس کی کمرے مبارک سے، پشت سے کپڑا ہٹا دیجئے
تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اب تک ہماری کتابوں میں جو کچھ ہم نشانیاں پڑھتے رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کر سکوں۔ حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام نے رسول پاک کی پشت انور سے کپڑا ہٹایا تو مہر ختم نبوت نظر آ رہی تھی، بحیرہ یکدم آگے بڑھا اور حضور کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ مل کے ذرا مل کے، جس نے کہا زندہ باد زندہ باد، حضور کو زندہ باد کہنے والوں میرا مالک آپ سب کو زندگیاں عطا فرمائے۔ اس نے کہا سنیے یہ بیٹا، یہ آپ کا بھتیجا، یہ شہزادہ، میں بحیرہ تصدیق کر رہا ہوں اس بات کی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اب 3 فکرے کہنے لگا ہوں، یہ عام بچہ نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ شہزادہ، یہ احمد، یہ محمد، یہ بن باپ کا بیٹا، یہ آپ کا بھتیجا، یہ در یتیم، سنیے، ھذا سید العالمین۔ اس نے کہا ہماری کتابیں ہمیں بتلا رہی ہیں، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین۔ اور تیسرا اور آخری فکرہ کہا ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ اے حضرت خواجہ ابو طالب، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ عالمین کا سردار ہوگا، یہ اللہ جو رب العالمین ہے اسے اپنا رسول بنا کر بھیجے گا، اور یہ خالی رسول نہیں ہوگا، رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے گا۔ حضرت خواجہ ابو طالب اس کی باتیں سن کر حیران بھی ہو رہے تھے، خوش تو ہو ہی رہے تھے، حیران بھی ہو رہے تھے۔ تو اس نے تنہا کر کے کہا اے ابو طالب، اب یہاں سے میں بات کا رخ موڑنے لگا ہوں، ابو طالب اپنے بھتیجے کو ساتھ لیجئے اور آگے ملک شام جانے کی بجائے، مال لے کر، قافلہ لے کر، سامان لے کر جانے کی بجائے یہیں سے واپس پلٹ جائیے، کیونکہ یہودی جیسے میں منتظر ہوں اور میں پہچانتا ہوں، یہودی بھی جانتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، انہیں بھی نشانیوں کا پتہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر حملہ کریں اور شہید کر دیں اور نقصان پہنچا دیں، تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا سامان یہیں بصرہ میں ہی بیچیے اور محمد کی حفاظت کرتے ہوئے اسے واپس لے جائیے۔ غور سے فکرہ سنو، حضرت ابو طالب وہیں اپنا سامان بیچ کر حضور کو لے کے واپس آ گئے۔ میں دوسری بار پھر کہنے لگا ہوں، وہیں سے لے کے حضور کو واپس آ گئے۔ میں پھر تیسری بار کہنے لگا ہوں، حضور کو وہیں سے لے کے واپس پلٹ آئے۔ 3 بار اس لیے جملہ کہا تھا تاکہ آپ کبھی بھول نہ سکو میری بات کو۔ کیا خیال ہے، حضور کو نبی مانا تھا تو لے کے آئے تھے نا۔ جزاک اللہ۔ بس یہی تھی جملہ۔ جزاک اللہ۔ اور اگر نبی مانا ہی نہ ہوتا تو کہتا چھوڑو یہ ہمارا بچہ ہے، بھتیجا ہے، کچھ نہیں ہے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ واپس لے آنا اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ دلی طور پر اعلان نبوت بعد میں حضور نے کیا ہے، ابو طالب نے اسے نبی پہلے مانا ہے۔ اب بات کا رخ موڑ کر میں دوسری طرف لانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا واپس لے جائیے، حملہ کر کے شہید کر دیں گے، اور پھر کئی بار انہوں نے کوشش بھی کی شہید کرنے کی، اور پھر یاد دہانی زہر بھی دیا تھا۔ یاد آئے خیبر سے واپسی پر ایک خاتون نے گوشت میں زہر بھی ملا کر۔ بس غور سے میری طرف دیکھیے تاکہ میں آج کا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اپنی بات مکمل کر دوں۔ وہاں سے کہا حملہ کر کے شہید کر دیں گے، اور کئی بار حملہ کیا بھی۔
اور زہر دینے کی بھی کوشش کی۔ غور سے سنیے گا، یہودی حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، زہر دے کر بھی کوشش کی، اور خیبر میں حضور پر حملہ بھی کیا تاکہ حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ یہودی جادوگر تھے اور جادو کرتے تھے اور جادو کے ماہر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سارا آپ کے سامنے ہے، مگر یہودی بھی سمجھتے تھے کہ محمد پر سب کچھ ہو سکتا ہے، جادو کا اثر اس پہ نہیں ہو سکتا، ورنہ نہ کسی حملے کی ضرورت تھی اور نہ ہی زہر دینے کی ضرورت تھی، ویسے گھر بیٹھے جادو کر لیتے۔ اب میں آپ کو اتنی دیر کے بعد منزل پر لایا ہوں کیونکہ آج کل آپ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کئی بابوں کو پکڑا جا رہا ہے کہ کس کس نے کس کس پہ جادو کیا ہے، اور ایک ایسے بابا جی بھی پکڑے گئے ہیں جو بتلا رہے ہیں کہ میں نے باجوہ صاحب پہ جادو کیا، کروایا گیا ہے، اور پھر وہ فیس بک پہ وہ ایک بڑاوا سا بھی دکھایا باجوہ صاحب کا سوئیاں اور سارا، آپ دیکھتے رہتے ہو، کافی وائرل ہے وہ۔ سنیے، اچھی طرح سنیے گا، اور جب لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہر ایک کی زبان سے نکلتا ہے کیا جادو برحق ہے جی، حضور پہ بھی ہو گیا تھا، جادو برحق ہے رسول اللہ پہ بھی چل گیا تھا۔ میں آپ کو یہ سبق سنانے کے لیے آج بیٹھا ہوں، اچھی طرح یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت، ہم مولائی وہ سنی ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ ہے جادو رسول اللہ پہ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا۔ ایک بار پھر ذرا کہیے، حضور پہ جادو ہو سکتا نہیں۔ اب دلیل کے طور پر دو تین جملے کہہ کے میں بات کا اختتام کروں گا، واقعہ نہیں سنا رہا، بس یاد دہانی کرانے لگا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ حضور پہ جادو ہو گیا اور اثر ہوا، تو اسے آپ یاد کرائیں کہ فرعون کے بھرے دربار میں جادوگروں نے رسیاں اور سوٹیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ کیوں؟ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کے اوپر اثر ہوگا جادو کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اپنا عصا پھینکا، لاٹھی پھینکی، تو قرآن مجید کہتا ہے وہ عصا زمین پر گرا اور گرتے ہی اژدہا بن گیا، اور جتنی جادوگروں کی 40,000 تھی وہ سوٹیاں اور رسیاں سب کو ہڑپ کر گیا، نگل گیا، سب کو نگل گیا، اور ایسا نگلا کہ جب آپ نے ہاتھ بڑھا کر اپنا عصا پکڑا تو وہ ساری کی ساری غائب کر گیا، یعنی وہ باہر پھینکی نہیں ہے اس نے، وہ نگل گیا۔ کیا خیال ہے فرعون کے جادوگر 40,000 مل جائیں تو ان کا جادو موسیٰ کے ڈنڈے پہ نہیں چلتا؟ میرے آقا تو موسیٰ کا بھی امام بن کے آیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر، موسیٰ کی لاٹھی پر، موسیٰ کے ڈنڈے پر جادو نہیں چلتا تو رسول اللہ پہ جادو کون کر سکتا؟ اللہ، اب میرا خیال ہے پھر یار زندہ صحبت باقی، کیونکہ آئندہ جمعۃ المبارک میں نے وطن عزیز پاکستان کے بارے میں کچھ حقائق آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، تو اس بات کو میں آپ کے ذہنوں میں کامل کیے دیتا ہوں۔ دراصل میرے آقا کا نام، میں نے کیا کہا، میرے حضور کا، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد، اس کے بعد کتنے نام میں نے لیے؟ 2، اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام۔ بولو نا کتنے نام لیے؟ 2 نام۔ پھر میری طرف آخری جملے، ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے رسول اللہ کا نام۔ کتنے نام؟ اس کے بعد 12 نام اور ہیں۔ کتنے؟ مولا علی، امام حسن، پھر حسین،
وہ جو میں پڑھا کرتا ہوں، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضی ثم التقی ثم النقی ثم مسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ ٹوٹل 14 نام ہو، کتنے؟ 12 یہ ہیں اور رسول پاک کا نام اور اللہ کا، کتنے ہوئے؟ بول ہی نہیں رہے ہیں کتنے؟ ان کے پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، جو اس منزل کا راہی ہو ظاہر ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ سنیے اور غور سے سنیے، رسول اللہ پہ کسی جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 14 نام ایسے ہیں جب ہم ان کو ایک خاص ترتیب سے پڑھتے ہیں، جب ایک مرشد کے بتلائے ہوئے طریقے کے ساتھ خاص ترکیب سے پڑھتے ہیں، تو پڑھتے 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 پہلے انسان کے سر کے ارد گرد ایسے، پھر ایسے، پھر اس کے دل تک، پھر دھڑ تک اور پھر پاؤں تک۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے ان ناموں کی تاثیر بڑھتی جاتی ہے، جب تک ان شخصیات کی نظر بڑھتی جاتی ہے اور مراقبہ اور مجاہدہ اور مشاہدہ میں وہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ان ناموں کی برکت سے اس کے ارد گرد ایک نور کا حالہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نور کا، روشنی کا ایک نور کا حالہ اس کے ارد گرد قائم ہونے لگتا ہے۔ پہلے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، پھر اس کی اپنی محنت بڑھتی جاتی ہے، وقت بڑھتا جاتا ہے، اس کی روح کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، تو پھر وہ نور کا حالہ بھی زیادہ طاقتور ہونے لگتا ہے، وہ اور طاقتور ہونے لگتا ہے، اور طاقتور ہونے لگتا ہے، اور وہ اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط حالہ ہو جاتا ہے کہ کوئی جادو، دنیا کا کوئی طلسم، کوئی جادو، کوئی عمل، کوئی سفلی علم جو ہے وہ اس نور کو توڑ کر اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مل کر مجھے جواب دیجئے، جن کا نام پڑھنے سے ہم جیسوں پہ جادو نہیں ہوتا، میرے بابا جی عاشق صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا میں جانے سے، دنیا سے الوداع ہونے سے 6 ماہ پہلے مجھے اپنے بڑوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے یہ اسماء عطا فرما کے گئے تھے، جو میرے پاس موجود ہے، اور طریقہ بھی بتلا کے گئے تھے۔ اب میں تھوڑا سا اگلا، اگر آپ چاہو تو ایک اور جملہ اور کہہ دوں یہاں پر، وقت نہیں ہے، پھر آپ مجھے ملامت کرتے ہو کہ آپ دیر کر دیتے ہو، جملہ سن لو۔ وہ نور کا حالہ وہ کبھی ایسا طاقتور بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ باہر سے آتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ جو بھی اس لائق ہو وہ آتا ہے، ایسے مجھے دیکھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں اندر تو کوئی نہیں، خالی روشنی ہے، حالانکہ وہ بیٹھنے والا وہی ہوتا ہے، مگر وہ دیکھنے والے کی جو آنکھ کا نور ہے اس سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہوتا ہے۔ نہیں، میں بات سمجھا نہیں سکا، میں بات واضح نہیں کر سکا۔ یہ مٹی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، اس کے اندر جو بھی رکھے یہ کھا جاتی ہے، پانی رکھے یہ ختم کر دیتی ہے، جو عناصر ترکیبی ہیں آگ پہ ڈالے اسے بھی کھا جاتی ہے۔ جو بھی اس کے اندر ہم رکھتے ہیں، مٹی سال 2 سال 5 10 20 50 100 سال بعد اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، لیکن وہ وجود جن کے ارد گرد نور کا حالہ ان 14 ناموں کی برکت سے قائم ہو جاتا ہے، اس وجود کو مٹی میں رکھ دیتے ہیں اور جب چاہو نکال لو، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے۔
اللہ اگر 100 سال بعد نکال لو آپ، اب تو کئی سینکڑوں تعداد میں نظر آتے ہیں، قبر سے نکالتے ہیں تو کفن بھی ان کا میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ 1300 سال بعد، یس تقریباً 1350 سال بعد 2002-3 میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حجر بن عدی، عام طور پہ انہیں پڑھتے ہیں حجر بن عدی، اصل لفظ ہے حجر بن عدی۔ آپ یوٹیوب پہ جائیے، لکھیے تصویر شہید حجر بن عدی، سامنے وہ تصویر ایک آ جاتی ہے، یہ رسول پاک کے صحابی ہیں۔ حجر بن عدی حضور کا صحابی ہے، رسول پاک کا جید صحابی ہے، لیکن انہیں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، امیر شام نے ظلمن قتل کر دیا، اور میں کہاں کہاں جا کے سر پھوڑوں، صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ مولا علی شیر خدا پہ لعنت ڈالو تو چھوڑ دوں گا ورنہ قتل کر دوں گا۔ انہیں کہا میں علی کو گالی نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہوں۔ لو جی، اس جرم میں، یہ جرم تھا ان کا، رسول پاک کے صحابی حجر بن عدی کا یہ جرم ہے جس پر اسے قتل کر دیا گیا کہ یا تو مولا علی شیر خدا کو گالیاں دو، لعنت ڈالو، یا ابھی تجھے بھی تیرے 18 سال کے نوجوان بیٹے کو بھی عذرا کے مقام پر قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کر دو، مجھے قتل ہونا منظور ہے۔ پھر انہوں نے پوری آگے بات بھی سنائی کہ میں ان پہ گالی، نہ میں مولا علی پہ لعنت ڈال سکتا ہوں نہ گالی دے سکتا ہوں، جان تو آنی جانی چیز ہے۔ ان قتل کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ 2002-3 میں ملک شام میں جنگ لگی ہوئی تھی، داعش والوں نے حجر بن عدی کی قبر کو اکھاڑا اور اندر سے جب نکالا تو حجر بن عدی کا کفن بھی پہلے دن کی طرح۔ تو 1300 سال یہ مٹی اسے کیوں نہیں کھا سکی؟ مٹی اسے نقصان کیوں نہیں پہنچا سکی؟ اب میری بات پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، آج پتہ نہیں بات واضح کر سکا ہوں یا نہیں۔ 1350 سال یا 1400 سال گزر گئے، مٹی آخر اس وجود کو نقصان کیوں نہ پہنچا سکی؟ اس کپڑے کو بھی کیوں کھا نہیں سکی؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے نام نے، اللہ کے نام نے، مولا علی کے نام نے اس کے وجود کو نور کا وہ حالہ اور وہ نور کا ایک ایسا وجود بخش دیا تھا جو مٹی سے زیادہ طاقتور تھا۔ 1400 سال تو کیا، قیامت کے دن بھی جب آواز آئے گی آؤ، وہ پہلے دن کی طرح اٹھ کے چلتا ہوا نظر آئے۔ اور پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لیکن کہہ دیتا ہوں، حدیث شریف میں تو یہی آتا ہے کہ سب ننگے آئیں گے۔ حدیث شریف میں تو یہی آتا ہے۔ میں اپنے آقا سے معافی مانگتے ہوئے، رسول پاک سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہوئے، حضور نے تو کہہ دیا کہ ننگے آئیں گے جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، قبروں سے نکل کر لوگ ننگے آئیں گے، مگر میرا ایمان اور میرا من یہ کہتا ہے قبر جن کا کفن میلا نہیں نہ کر سکی وہ ننگے نہیں آئیں گے، کفن سمیت آئیں گے۔ کیوں؟ اب یہ جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں آصف صاحب پھر اگلے جمعے آئیں کہ نہ آئیں، اس لیے یہ پہلے نہیں کہا، اب کہنے لگا ہوں، محبت والوں کے لیے کہنے لگا ہوں اور عشق والوں کے لیے کہنے لگا ہوں، جنہیں کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کے لیے میں ہی حوالہ کافی ہوں، ان کے لیے کہنے لگا ہوں، اللہ نے ننگا بھیجا ہے اور ننگا ہی بلایا ہے۔ اللہ نے ننگا بھیجا ہے اور ننگا ہی بلایا ہے، ورنہ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں مجھے کوئی کفن کی آیت پڑھ کے سنائے، کیا ابھی تک سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں آیا؟ اللہ نے ننگا بھیجا ہے، ننگا بلایا ہے، یہ سفید لباس تجھے آمینہ کے لال نے پہنایا۔ یہ سفید لباس، یہ اجلا لباس، یہ نیا لباس، یہ غسل آب مصفہ کے ساتھ، آب مضاف کے ساتھ، بیری والے پتوں کے ساتھ، گرم پانی کے ساتھ،
کر کے گلاب کے ساتھ پھر لباس پہنا. تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ تو آمینہ کا لال چاہتا ہے میرا غلام میری زیارت کو آ رہا ہے، اسے لائق تو بنا کے بھیج دیا جائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.